السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری سورہ تحریم جو تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اس میں ہم نے سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ تھا اس میں، اور سبق موز صورت تھی یہ بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی وہ جو ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا نا کہ ایک بات انہیں کہی کہ میں تم سے ایک بات کروں تو تم کسی کو نہ بتانا، تو ان بیویوں نے پھر آپس میں ایک دوسرے سے بات شیئر کی، تو اللہ نے وہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات اس سے کی، ایک دو بات اس میں پوچھی۔ انہوں نے کہا آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ انہوں نے کہا مجھے وہ بات اس نے بتائی جو سب کچھ جانتا ہے، یعنی اللہ کی طرف انہوں نے مائل کی۔ تو ایسی بات ہم لوگوں میں، عورتوں میں کافی زیادہ، مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں بڑی زیادہ ہے کہ کسی چیز کو راز نہیں رکھنا، کوئی بات جو ہے وہ چھپا کے نہیں رکھنی۔ تو پھر انہوں نے وہ جو بات شہد والی تھی میں نے آپ کو سنائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتے تو شہد وہاں سے پیتے اور کچھ دیر زیادہ رہتے، تو پھر انہوں نے وہ بات جو ہے وہ کلیئر کر دی۔ اس کے بعد ہم نے اس میں پڑھا کہ اپنی اولاد جو ہے اس کو، یعنی کہ اس کی ٹریننگ کیسے کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، کھانے پینے کا خیال رکھیں، اور نافرمان جو اولاد ہے اس کا خاص کر خیال رکھیں، اپنی اولاد کی غلطیوں کو معاف بھی کریں، اور خود بھی جنت میں جانے کے لیے کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی اسی موڑ پر لے کر آئیں، ورنہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، لازمی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کریں اور برائیوں کو اپنے آپ سے دور کریں۔ پھر آگے ہم نے پڑھا مثلا منافقین کے بارے میں پڑھا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اور بھی یعنی اپنی مثالیں ہم نے اس میں پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس میں آیات، جو میری پسندیدہ آیات تھیں وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں کہ کوئی رشتہ کسی رشتے کو نہیں اہمیت حاصل، یعنی کسی بھی رشتے کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے کہ کوئی کسی کا کیا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ کافروں کے لیے اللہ نے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی کہ شوہر نبی ہیں اور بیویاں دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بیچ میں، یعنی دونوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام یعنی دونوں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی بیویاں دیکھیں کافر ہیں، یعنی ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، ساز باز کی، جاسوسی کرتی تھیں۔ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اس کے مقابلے میں عورتیں کچھ کام نہیں آئیں اور وہ دوزخ میں داخل کر دیا گیا انہیں، وہ دوزخ میں جائیں گی۔ اس کے برعکس فرعون کی بیوی تھی، اللہ مثال بیان کرتا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ تھی، اس نے کہا میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا اور مجھے فرعون کے اعمال سے نجات دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مریم بنت عمران کی مثال بیان کی، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی، وہ اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زیادہ مثالیں دے دے کر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ آگے سورۃ ملک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ قال الذی خلق السبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور
ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خسیئا وہو خسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ کہتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے۔ وہ بڑا زبردست بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ وہی ہے جس نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے۔ تو اے انسان، کیا تجھ کو رحمان کی اس کاریگری میں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ ذرا اس کی طرف نظر کر، کیا تجھے اس میں کوئی اور دراڑ نظر آتی ہے؟ ایک دفعہ نہیں، دوبارہ بار بار تیری نظر جو ہے وہ بار بار لوٹ آئے گی۔ اور اے لوگو، ہم نے آسمان دنیا کو، یعنی جو دنیا کا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اسے چراغوں سے مزین کر دیا ہے، اور چراغوں کو شیطان کے مارنے کی چیزیں بنایا ہے۔ ہم نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک اللہ ذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ ہم نے پڑھا نا سورۃ المومنون آیت نمبر 88 سے 89 تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت ہے اور ہر قسم کی برکت اسی کی طرف سے آتی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ پھر اللہ کہتے ہیں اور اے لوگوں جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جب یہ کافر اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ اس وقت تک جوش مار رہی ہوگی۔ ایسا معلوم ہوگا کہ وہ غصے اور یعنی کہ پھٹنے والی ہے غصے سے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو دوزخ کے دروغہ اس سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا بھی آیا اور ہم نے اس کو جھٹلایا اور کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم بڑی گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنوبهم فسحقا الا اصحاب السعیر۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے جھٹلایا۔ اس کے بعد وہ دوزخی کہیں گے کہ ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج دوزخیوں میں شامل نہ ہوتے۔ الغرض وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، پھر اہل دوزخ کو رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک بار پھر توحید کے دلائل بیان ہوئے۔ والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، یعنی اے لوگوں جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، صرف اس کو اپنا رب نہ مانا، اور ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، یعنی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اور اگلی یاد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہیں پوچھا جائے گا، وہ جو دوزخ کے دروغہ ہیں، امام مالک نہیں، مالک ہی ان کا نام ہے۔ جب دوزخ کے جو دروغہ ہیں، مالک، اب میں ذہن سے نکل گیا، امام مالک تھا یا مالک کی لکھا میں نے پڑھا، میں ذہن سے نکل گیا کہ جو دوزخ کے دروغہ ہیں مالک، جنت کے دروغہ جو وہ رضوان ہیں، اور دوزخ کے جو دروغہ ہیں وہ مالک ہیں۔ وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں تھا آیا تمہیں کوئی ڈراتا؟ وہ کہیں گے آئے تھے، نبی آئے تھے خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا۔ ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم بڑی ہی گمراہی میں پڑ گئے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم۔ پھر اللہ کہتے ہیں اور اے رسول جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور اے لوگوں، تم چھپا کر کوئی بات کہو یا اعلانیہ کوئی بات کہو، اللہ کو ہر حال میں اس کا علم ہے۔ اور اللہ یہی نہیں، اللہ تو دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا اپنی مخلوق کی کیفیات کا علم نہیں ہوگا؟ وہ تو بڑا باریک بین ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو
پست کر دیا، اب تم اس کی طرف اطراف میں چلو پھرو اور اس بات کو یاد رکھو، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم اس بستی سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو گئے تھے کہ کہیں وہ تم کو زمین میں دھنسا نہ دے؟ اس وقت بڑے زور سے ہل رہی ہوگی۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل الیکم حسیبا فستعلمون کیف نذیر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِیرِ۔ کیا تم اس ہستی سے جو آسمان میں بے خوف ہو گئے، جو آسمان میں ہے بے خوف ہو گئے کہ کہیں وہ تم کو پتھروں کی بارش نہ برسا دے؟ تم ذرا انتظار کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اے رسول، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، تو پھر دیکھ لو میرا انجام کیسا ہوا۔ یعنی دے کر ایمان لانے کی شرط اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ بغیر دیکھیں ایمان لانے سے انسان جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور قدرت کاملہ کے چند نمونوں کا ذکر کیا ہے، جو ظاہری، باطنی اور جو دلوں کی باتیں انہیں بھی جانتا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر آمن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ اور اے رسول، کیا انہوں نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا جو کبھی پروں کو پھیلاتے ہیں اور کبھی پڑوں کو سکیڑ لیتے ہیں؟ انہیں فضا میں رحمان کے علاوہ کون ہے جو ان کو تھامے؟ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اے لوگوں بتاؤ، رحمان کے علاوہ ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے؟ لیکن کافر اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اور اے لوگوں بتاؤ، اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے تو ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ کافر جانتے ہیں کوئی رزق دے نہیں سکتا، پھر بھی توحید کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ سرکشی اور نفرت میں بڑے چلے جاتے ہیں۔ کل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین فلما راهم زلفات سیئات وجوہهم للذی کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون۔ اور اے لوگوں بتاؤ، اور اللہ اپنے رزق کو روک لے تو ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ اور کافر جانتے ہیں کہ کوئی رزق دینے والا نہیں، پھر بھی توحید کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ سرکشی اور نفرت میں بڑے چلے جاتے ہیں۔ اے لوگوں بتاؤ، کیا وہ شخص جو اپنے منہ اوندھا کیے چل رہا ہے زیادہ ہدایت یاب ہو سکتا ہے، یا وہ شخص جو سیدھا کھڑا ہو کر راہ راست پر چلے جا رہا ہے؟ اے رسول، آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آنکھ، کان اور دل بنائے، لیکن تم شکر کم ہی کرتے ہو۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی طرح تمہیں جمع کیے جاؤ گے۔ اور اے رسول، کافر کہتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو بس صاف ڈرانے والا ہوں۔ اور اے رسول، جب کافر قیامت کو اپنے قریب دیکھیں گے تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا جس قیامت کا تم مطالبہ کرتے تھے وہ آ گئی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے پھر یہ آ گئی ہے۔ قل ارائیتم انا خلقنا اللہ ومن معایا ورحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم قل هو الرحمن آمنا به وإلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ بتاؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم اور کرم فرمائے تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہ رحمان ہی ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں اور تم میں گمراہی میں کون تھا۔ اور اے رسول ان سے پوچھئے بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے تو اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ لے ہے؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کفار کو اپنی قدرت کے کارناموں کی طرف متوجہ کرایا اور بار بار چیلنج کرایا کہ کون ہے جو یہ کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ تو پھر ان کی پوجا کرنا، ان کو مدد کے لیے پکارنا، ان کے لیے نظر و نیاز کرنا کیا ہے؟ یہ سب شرک نہیں تو کیا ہے؟ کتنے نادان اور لاچار لوگ ہیں کہ ان بے بسوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کی مثال اللہ نے دی نا، جیسے منہ کے بل چلنے والے ہیں، منہ کے بل چلنے والوں کو راستہ نظر نہیں آتا۔ مومن کی مثال اس شخص کی ہے جو سیدھا کھڑا ہو، امید رکھے اور سیدھے راستے پر چلا جا رہا ہو۔ مومن سیدھے راستے پر ہی ہوتا ہے اور اس سے راستہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو کافر بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو بتایا کہ کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ مثلا کان، آنکھ، دل جیسی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی توحید کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نے یہ توحید کی نشانیاں بتائی ہیں نا، تو یہ پھر بھی قائل نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے توحید کے مزید دلائل دیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم کو زمین میں پھیلایا ہے، زمین میں پھیلا دینا اسی کا کام ہے، پھر بھی شرک کر رہے ہیں۔ پھر میدان محشر میں جمع کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ ایک دفعہ زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، کوئی کون ہے جو ایسا کوئی کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس سوال کا کہ قیامت کب آئے گی قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا ہے کہ مختلف طریقوں سے اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ اس جگہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کل انما العلم عند اللہ و انما انا نذیر مبین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کا، میں تو بس ڈرانے والا ہوں، قیامت کا وقت بتانا میرے فرائض میں نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے قیامت کب آنی ہے کب نہیں آنی۔ قیامت اچانک آئے گی۔ ایک سلسلے میں ایک جگہ سورۃ صفات میں ہم نے آیت نمبر 19 سے 21 میں پڑھا تھا نا، قیامت اچانک آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے، یعنی پرندوں کو ہوا میں تھامنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق لے لے تو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان کے کان، آنکھ، ناک بنائے ہیں، ان کا دل بنایا، دوسرا کون ہے جو یہ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں پھیلایا ہے، وہی سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، دوسرے کسی کو نہیں ہے۔ عذاب الہی سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو زمین کی گہرائی میں لے جائے تو پھر زمین پر پانی کون لائے گا جسے انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے؟ سوائے اللہ کے یہ کام کوئی بندہ پرندہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، آپ ان دلائل پر غور کیجئے گا اور اس صورت کو بھی سمجھ کے پڑھیے گا۔ یہ بڑی پیاری اور بہترین صورت ہے۔ اس کے بارے میں یہ صورت جو تبارک اللہ ذی ہے، صورت ملک، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو بندہ رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو یہ قبر میں شفاعت کرے گی، جب انسان قبر میں گھبرائے جائے گا تو یہ روشنی لے کر آئے گی۔ وقول کو لہٰذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔